بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج بازاروں میں، دکانوں پر اور بہت سارے گھروں میں ایک نقشہ جسے لوح قرآنی کہا جاتا ہے لٹکایا جاتا ہے، اور بعض گھروں میں تو اسے فریم کرا کر ڈرائنگ روم میں لوگ وال ہینگنگ کے طور پر لٹکاتے ہیں، اور اکثر اس کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ اس کے دیکھنے والوں کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ صبح اس کو دیکھ کر جو کام شروع کیا جائے گا وہ پورا ہوگا، اور غیبی طریقوں سے رزق کی دولت آنے لگے گی۔ اس طرح سے عوام الناس میں رزق اور آسانی کی لالچ دلا کر قرآن کے حروف مقطعات کو شکم پرور لوگ بیچ رہے ہیں اور دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ تعویذ کو لوح قرآنی کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس لوح قرآنی کا ذکر یا اس طرح کا نقش بنا کر لٹکانے کی کوئی دلیل نہ کتاب و سنت میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کا اس طرح کا عمل ہوتا تھا۔ اگر اس میں خیر ہوتا اور واقعی اس طرح کے نقش کو دکان اور مکان پر لٹکا کر برکت حاصل کی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی ضرور رہنمائی فرماتے، اور صحابہ کرام بھی اسے ضرور کرتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ تعویذ ہے جو دکان اور مکان کی حفاظت کی نیت سے اور برکت کے لیے لوگ لٹکاتے ہیں، اسی طرح جیسے لوگ اپنی گردنوں میں یا بازوؤں پر یا اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور جو لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے اونٹوں میں تانت باندھتے تھے یا تار باندھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹنے کا حکم دیا۔ اس لیے تعویذ پہننا، تعویذ لٹکانا علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوح قرآنی کو یا تعویذ کو خوبصورتی کے لیے لگایا ہے۔ کیا قرآن اس سے نازل ہوا کہ اس کی آیتوں کو دیواروں پر خوبصورتی کے لیے لگایا جائے؟ قرآن سے اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اس کی تلاوت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، نہ کہ اسے لٹکا کر بدعت کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رقیہ شرعیہ بھی تو قرآنی آیات سے کیا جاتا ہے، اور ہر رقیہ کی دلیل نہیں ہے بلکہ تجربہ سے بعض آیات کی تاثیر پتہ ہوتی ہے، اور بیمار کو یا مسحور شخص کو انہیں دم کر کے پھونکا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے دلوں کی بیماری کے لیے بھی اور جسمانی مرض میں مبتلا شخص کے لیے بھی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا بچھو وغیرہ کے ڈسنے پر، اور اس کا ثبوت حدیث میں ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے لٹکانے کا حکم دیا، نہ ہی صحابہ نے اسے تعویذ بنا کر لٹکایا، بلکہ بہت سارے شرعی اوراد احادیث سے ثابت ہیں، اور یہ سب پڑھنے والے اوراد ہیں، نہ کہ لٹکانے والے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعاؤں کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے اور اسے لٹکانے کا حکم نہیں دیا، تو پھر ہم اپنی طرف سے اسے کیوں لٹکاتے ہیں؟ اس لیے ان خرافاتیوں کی باتوں سے بچیں، انہیں چھوڑ دیں، اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کس طرح عمل کرتے تھے۔ اپنی طرف سے بدعتیں نہ نکالیں، اور نہ ہی ان بدعتوں کو پھیلانے میں کسی کا ساتھ دیں۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔